کہ مومن کی ایک صفت یہ ہے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. جو نمازوں کی محافظت نہ کرے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور نمازوں کی محافظت کا مطلب سمجھ لیں، ڈیلی 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، ہفتے میں کتنے بنتی ہے، مہینے میں کتنے بنتی ہے، سال میں کتنے بنتی ہے. اگر چلے ہم بہت بھاری لگتا ہے کیلکولیٹ کرنا، شمار کرنا دن کے حساب سے، ہفتہ کے حساب سے، مہینے کے حساب سے، آپ سال کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں، نمازوں کی اوقات کتنی بنتی، نمازوں کی تعداد کتنی بنتی، ہم نے اس میں سے کتنا ادا کیا ہے، کتنا ادا کیا ہے. آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں، آپ کے اسکول میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، اٹینڈنس بنتا ہے. اگر آپ اسکول میں 365 دن میں آپ جو ہے 10 دن جاتے ہیں، 15 دن جاتے ہیں، 20 دن جاتے ہیں، آپ کا نام تو اسی وقت کٹ جائے گا جس وقت آپ اسکول میں اتنا ناغہ کر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے رجسٹر سے ہمارا بھی تو نام کاٹ دے گا، کیونکہ اتنی نمازیں ہم ادا نہیں کر رہے ہیں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. نمازوں کی حفاظت کرو، دھیان میں رکھو، پڑھتے رہو. آگے اللہ تعالیٰ نے انعام ذکر کیا. انعام کیا نماز پڑھنے کا؟ اولئک ھم الوارثون، یہ جو نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں یہ وارث بنیں گے، یہ مالک بنیں گے. کس چیز کے وارث بنیں گے؟ اللہ نے آگے ذکر کیا الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، کہ یہ فردوس کے مالک بنیں گے، فردوس کے وارث بنیں گے، جنت الفردوس کے، اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کم از کم آخرت کی فکر کر لیں، اس جنت کی فکر کر لیں، اس فردوس کی جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کی فکر کر لیں. یہ جو فردوس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں شوق دلانے کے لیے، ہمیں ابھارنے کے لیے، یا میں آپ کو بتائیں نماز ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے یہ انعام رکھا آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے بدلہ رکھا ہے. آپ کچھ کریں گے تو اس کے لیے اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے. تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم حج کرو، تم روزہ رکھو، تم صدقہ دو، تم جو ہے دین پر عمل کرو، تمہارے لیے بدلہ ہے، تمہارا یہ انعام ہے. اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنے اوپر احسان ہے، اپنا اس میں فائدہ ہے. ادھر نماز پڑھیں گے ادھر فائدہ لیں گے، ادھر زکوٰۃ دیں گے ادھر فائدہ لیں گے، ادھر عمرہ کریں گے ادھر فائدہ لیں گے. اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھ کے ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، اپنا بھلا کر رہے ہیں، اپنا فائدہ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنائے گا، اور وارث جنت کا وارث بنائے گا، جس جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ خالدین کہتے ہیں جس میں ہمیشہ رہنا، کبھی نکلنا ہی نہیں. وہاں نہ موت آنی ہے، وہاں سے نہ نکلنا، ہمیشہ رہنا، ہمیشہ اس کے وارث. یعنی وارث کا مطلب وہ جو جنت اللہ ہمیں حصے میں دے گا وہ ہماری ملکیت ہوگی، اس سے کوئی نہ بے دخل کر سکتا ہے، نہ نکال سکتا ہے، نہ کوئی قبضہ جما سکتا ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، زمینیں بڑھ جاتی ہیں، بے دخل کر دیا جاتا ہے، بیچ دی جاتی ہے، کوئی چھین لیتا ہے، کوئی قبضہ کر لیتا ہے. ایسا معاملہ جنت میں نہیں ہے، اس کے ہم وارث ہو گئے اور اس میں سے کوئی بے دخل کر نہیں سکتا. تو یہ جو جنت الفردوس جس کا تذکرہ مختلف احادیث کے اندر آیا ہے، ترمذی کی حدیث آپ کو بتاؤں 2531 نمبر کی ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں. کتنے درجے؟ ان چیزوں سے اپنے اندر نماز کا شوق پیدا کرتے ہیں. جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان وہ دوری ہے جو زمین و آسمان کے درمیان دوری ہے. زمین اور آسمان کی کتنی دوری ہے؟ جنت کے تمام درجات میں اتنی دوری ہے کہ جو فردوس ہے یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اسی جنت سے 4 نہریں جاری ہوتی ہیں. کتنی نہریں؟ کبھی آپ نے سنا تھا؟ قرآن میں آیا ہوا ہے، تو ہم پڑھتے نہیں نا، تو کیسے سنیں گے؟ آپ اس درس کو کنٹینیو کریں گے، پڑھتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلے گا. قرآن میں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. جنت میں 4 نہریں بہیں گی. اسی 4 نہر کا تذکرہ ترمذی کے اندر آیا. آپ دیکھیں حدیث اور قرآن میں کس طرح سے تعلق ہے. بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. حدیث کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ ہم اہل قرآن بن جاتے ہیں، پورے دین پر عمل کر لیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر کے ہمیں دیکھنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں جنت، اسی جنت سے، جنت الفردوس سے یہاں سے 4 نہریں بہہ رہی ہیں. یہاں پہ 4 نہروں کا ذکر نہیں ہے. اس کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں سورہ محمد پڑھتے ہیں، وہاں نظر آتا ہے جنت میں 4 نہریں. کون کون سی نہر؟ پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور شراب کی نہر ہوگی. یہ 4 نہریں. جی شراب، الحمدللہ شراب پئیں گے.
گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ شراب پیئیں گے، لیکن شرابن طہورا، پاک شراب، نجس نہیں، بدبو آئے وہ نہیں، اللہ کی شراب بہترین شراب، شرابن طہورا، یعنی پاکیزہ شراب پیئیں گے۔ تو ایمان والوں کو یہ شراب ملے گی، جن کے پاس ایمان نہیں وہ جنت کیسے ملے گی؟ اسی کا تو اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے کہ نماز پڑھو، نماز کی محافظت کرو، نماز کو قائم کرتے رہو، جنت الفردوس کے تم مستحق بنو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی جنت الفردوس سے چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اسی جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اسی کے اوپر دیکھ کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ آدمی جو جنت الفردوس میں ہوگا اللہ سے بہت قریب ہوگا۔ ایسی جنت ہمیں نصیب ہونی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی بھی فرمائی۔ کیسے آپ دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے؟ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام فردوس میں ہمارا درجہ عطا فرما۔ جیسے ہم جو ہے عربی میں دعا کریں گے تو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یا اللہم انی اسألک الفردوس العالی من الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، عربی زبان میں کر سکتے ہیں، اس کا اللہ رب العالمین سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اس آیت سے نماز کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔